جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اسلامیات کا جو لیکچر لے رہے ہیں وہ ہے ترجمہ قرآن، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ۔ اس میں ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 1 دیکھیں گے، شارٹ چیزیں دیکھیں گے، مکمل تفسیر اس کی حل نہیں کریں گے۔ اس کی وجوہات اس لیے ہیں، یہ ہیں کہ ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن آپ کو نوٹس مل جائے کریں گے، اس میں آپ کی تفصیل تقریباً آپ کو جتنا کچھ چاہیے ہوگا وہ مل جائے کرے گا۔ تو سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 1 کا یہ لیکچر ہم چوتھا لے رہے ہیں، 4تھ لیکچر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے سورہ بقرہ کو سٹارٹ کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم سب سے پہلے ایک مرتبہ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، ہر ایک لفظ کو الگ الگ کر کے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام اور میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کے معنی اور مراد اللہ جل شانہ ہی جانتے ہیں۔ ذالک کا معنی ہے یہ، الکتاب کا معنی ہے کتاب، الف لام میم یہ کتاب، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، ریب کا معنی ہوتا ہے شک، یعنی شک نہیں ہے، فی کا معنی میں، ہی کا معنی اس، یعنی اس کتاب میں، ذالک الکتاب، یہاں پہ جو لفظ کتاب بولا گیا ہے اس کی طرف ہی کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ الف لام میم یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے ہے ہدن، ہدایت۔ اب یہاں پہ اللہ جل شانہ ہدایت، ہدن کے معنی یہ ہے ہدایت، اور للمتقین کا معنی ہے متقین، پرہیزگار لوگ۔ لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، یعنی ہدایت ہے متقین پرہیزگار کے لیے۔ انہی کو کیوں خاص کیا گیا یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں میں ابھی۔ آگے ہے الذین، یہ الذین اس میں اشارہ اس میں موصولہ میں سے ہے، یعنی کہ وہ جو یا وہ لوگ یؤمنون ایمان لانے والے ہیں، بالغیب، با کا معنی ہوتا ہے پر، الغیب کا معنی غیب، یعنی غیب پر، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، باؤ کا معنی اور، یقیمون قائم کرتے ہیں۔ بیٹا تو آگے ہے وَيُقِيمُونَ، واو کا معنی ہوتا ہے اور یقیمون کا معنی ہوتا ہے قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ نماز، و مما اصل میں تھا و من ما، من کا معنی ہوتا ہے سے اور ما کا معنی ہوتا ہے جو، یعنی اس میں موصولہ میں سے، اور ان میں سے، رزق نا، رزق رزق نا معنی ہم نے، ہم ان کو، یعنی اور ان میں سے، ہم رزق ہم نے ان کو، یعنی ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اس میں سے ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کا لفظی بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہمارا دیا ہوا رزق ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے ہے واو کا معنی اور، الذین جو لوگ، اور وہ جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، با معنی اس چیز پر، ما کا معنی اس، یعنی اس چیز پر، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر، انزلہ جو اتاری گئی ہے، انزلہ نازل کی گئی ہے، جو اتاری گئی ہے، الیک آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آگے ہے وما انزلہ، اور وہ جو اتاری گئی ہے، من قبلک آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء اکرام پر۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا بامحاورہ ترجمہ کہ اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان چیزوں پر جو آپ سے پہلے انبیاء اکرام کی طرف اتاری گئی، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، ہم کا معنی وہ، یوقنون کا معنی یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس میں آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کو ایک مرتبہ
جو ہے نا بعد میں دیکھتے ہیں اس کی تفسیر. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس آیت وہ ہے اولائکا. اولئک کا معنی ہوتا ہے وہی لوگ، یعنی جن کی پہلے صفات بیان کی جا چکی ہیں نا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تو اشارہ ہو رہا ہے ان کی طرف، یعنی وہی لوگ علی ہدن. علی کا معنی ہوتا ہے پر، ہدن کا معنی ہدایت. وہی لوگ ہدایت پر ہیں، مین سے ربی رب ہم اپنے، یعنی اپنے رب کی طرف سے وہی لوگ ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. واو کا معنی اور ہوتا ہے، اولا کا معنی وہی لوگ، ہم وہ، المفلحون کا معنی ہے کامیاب. اب اس پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. نیکسٹ آیت ہے ان الذین کافروا. ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، الذین کا معنی جن لوگوں نے، بے شک وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، یہ جو پہلا حمزہ یہ استفہامیہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر. کیا انذرتہم کہ تم ڈراؤ، ام لم، ام کا معنی ہوتا ہے یا، لم کا معنی نہیں، تنذرہم تنذر ڈرانا ہم ان کو، برابر ہے ان پر یہ کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. لا یؤمنون وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے. خاتمہ مہر لگا دی گئی ہے، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم وعلی اور پر، سمعی کان، ہم ان اور ان کے کانوں پر، یعنی مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھیں، غشاوتن پردہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. یہ تھا اس کا ترجمہ. اب ایک مرتبہ محاورہ ترجمہ سن لیں شروع سے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. وہ متقی جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی اور ان چیزوں پر جو آپ سے پہلے یعنی انبیاء کرام پر اتاری گئی، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، کیا آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈل گیا ہے، پردہ پڑ گیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ہو گیا ترجمہ. اب ہم آگے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. تو اسی تفسیر اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس سورہ مبارک کے فضائل کیا ہے. پہلے اس کا ہم سب سے پہلے ڈسکس کر لیں کہ اس کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ تسمہ کیا ہے. تو سورہ بقرہ اس کا نام اس لیے لکھا گیا ہے کہ بعد میں ایک مضمون آنے والا ہے جس میں جو ہے نا یہودیوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے متعلق پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، کیوں قتل کیا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہا کہ ہمیں جو ہے نا اللہ جل شانہ سے پوچھ کے بتائیں کہ ہم لوگ کیا کریں. تو ان کے لیے گائے کی قربانی جو ہے نا کہی گئی کہ آپ اس کی قربانی کریں اور اس کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے یہ اس مردہ شخص کے آپ جو ہے نا جسم پہ لگائیں اور ویسے یہ زندہ ہو جائے گا اور آپ کو اس کا جواب دے گا. تو یہ خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی تفصیل آگے بعد میں دیکھ لیں گے. تو وہاں پہ البقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے، تو اس گائے کے ذکر کی وجہ سے، البقرہ کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام البقرہ رکھ دیا گیا. تو اس میں
سورہ بقرہ میں اس میں سب سے پہلے اس کی صورت کے فضائل دیکھ لیں کہ اللہ جل شانہ کے حبیب نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صورت ہے یہ قرآن پاک کی کوہان ہے. جس طرح سے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اسی طرح سے یہ بھی قرآن پاک کی کوہان ہے. یعنی کہ جس طرح سے اونٹ کا سب سے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے، وہ حصہ سب سے اوپر والا حصہ کوہان ہوتا ہے، اس کو کوہان کہتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کی سب سے بلند و بالا اور عظیم ترین صورتوں میں سے ہے، تو اس کو قرآن کی کوہان کہیں گے. تو ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی جو صورت ہے جو شخص اپنے گھر میں پڑھ لے گا 3 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا. اگر شیطان موجود ہے تو وہ بھاگ جائے گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص اس صورت کو تلاوت کر لے تو ایک دن پورا یا شام کو پڑھیے تو پوری رات اس شخص اور اس شخص کے گھر والوں کو شیطان یا نفس اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور بھی اس سے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو شارٹ آگے چلتے ہیں. مقام نزول، تو یہ جو صورت ہے اس کے نزول کے متعلق یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے کے لیے یہ ہے کہ ایک آیت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آیت جو ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ والی آیت ہے، یہ سب سے لاسٹ میں آخر میں بعد میں نازل ہوئی تھی. باقی صورت جو ہے یہ مدینہ میں ابتدائی جو سال گزرا ہے اسی سال میں یہ صورت نازل ہو گئی تھی. لیکن یہ والی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ بعد میں نازل ہوئی تھی. تو یہ مدینہ میں اس کا نزول ہے. اور باقی یہ مکی اور مدنی صورتوں کے متعلق یاد رکھیے گا کہ مکی مدنی صورتوں چاہے جائے کہ ہم جو ہے نا اس کی مختلف قسم کی آراء پیش کریں، مختلف قسم کے قول پیش کریں. صرف اتنا یاد رکھیں کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں مکی صورتیں شامل ہیں اور بعض ایسی صورتیں ہیں جو مدنی صورتیں جن میں شامل ہیں، صورتوں میں مدنی آیات شامل ہیں. تو اکثریت حصہ دیکھا جاتا ہے کہ جس صورت میں اکثر حصہ جن آیات کا ہو ہجرت کے بعد کا ہو تو وہ مدنی صورت کہی جاتی ہے. اگر ہجرت سے پہلے کا ہو، زیادہ آیات ہجرت سے پہلے والی یہ نازل ہونے والی اس میں شامل ہوں تو اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے. تو یہ صورت جو ہے اس کا سارا مکمل صورت یہ ہجرت کے بعد یعنی مدینہ میں نازل ہوئی اور ابتدا میں نازل ہوئی صرف ایک آیت کے علاوہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. تو آگے چلتے ہیں. آگے حروف اس کے شروع میں ہم لوگ جب شروع کرتے ہیں تو ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. تو مقطعات کہتے ہیں قاطع یعنی کاٹنا. یہ کاٹنا اس لیے کہتے ہیں کہ ہر لفظ کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. الف لام میم، اب یہ کاٹے جاتے ہیں، ہر لفظ الگ الگ پڑھا جاتا ہے. تو الگ الگ پڑھے جانے کی وجہ سے اس کو حروف مقطعات یعنی کاٹے ہوئے لفظ کہے جاتے ہیں. اور ان الفاظ کے معنی اور مراد کیا ہوتی ہیں، یہ جو ہے نا جو راجح قول ہے، بہترین قول ہے، سب سے اہم قول ہے وہ یہی ہے کہ ان کے معنی اور مراد اللہ جل شانہ ہی جانتے ہیں. اللہ جل شانہ اور اس کے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، اس میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے معنی اور مراد اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں اور ہمیں نہیں بتایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی اس فائدہ نہیں تھا، ہمارے لیے کوئی حکمت نہیں تھی، ہمارے لیے اس میں کوئی اس قسم کا عمل نہیں تھا کہ جو ہم کریں. اس لیے اللہ جل شانہ کے رسول نے اس کی تفسیر یا اس کی جو ہے نا مزید جو ہے نا اس کی تشریح نہیں فرمائی، بلکہ حروف مقطعات کو ویسے ہی رہنے دیا انہی الفاظ میں. اور پھر یہ اتارنے کی وجہ، نازل کرنے کی وجہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ عرب جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور باقی کوئی غیر عرب تھے ان کو عجمی یعنی کہتے تھے کہ وہ گونگے ہیں. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ہی زیادہ بولنے والے ہیں، ہمارے علاوہ جو عرب کے علاوہ ہوں گے وہ گونگے ہوں گے، تو ہم ہی
ایسے پڑھے لکھے یا ایسے سمجھنے والے ہیں، ہمارے علاوہ ایسا کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، تو انہوں نے قرآن کو بھی چیلنج کر دیا تھا کہ اللہ کا یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے دعوے تھے، ان کے یہ دعوے دیکھ کر اللہ جل شانہ نے حروف مقطعات نازل فرمائے، اور حروف مقطعات جب نازل ہوئے تو پھر ان کے سامنے یہ حروف مقطعات لکھ کر لگا دیے گئے، اور کہا گیا کہ آپ لوگ یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم بہت بڑے عقل مند ہیں، ہم بہت بڑے عقل مند ہیں، ہم لوگ جو ہے نا اس کی بہت زیادہ تشریح سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کے معنی اور مراد اللہ جل شانہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ جب یہ آیات، یہ حروف مقطعات نازل کیے گئے تو اس میں جو ہے نا اللہ جل شانہ نے یہ ان کو چیلنج کیا کہ اگر آپ لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو حروف میں نے نازل کی ہیں آپ انہی حروف کے معنی بتلا دیں۔ تو وہ اس سے جو ہے نا عاجز آ گئے، تو اللہ جل شانہ نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ ظاہر فرمایا۔ تو اس کے معنی اور مراد اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آگے ہے اسے تیسری چیز ہم جو دیکھیں گے وہ ہے کہ ذالک، الف لام میم، الف لام میم کی تشریح ہوگی، اس کے بعد ہے ذالک۔ یہ ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں پہ کتاب تو ہمارے سامنے ہے، ذالک کا کیوں فرمایا، وہ کسی کا کیوں فرمایا؟ حالانکہ حاضہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ کتاب کیوں، کہ کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھی، اور صحابہ کرام کے پاس بھی تھی اور ہمارے پاس بھی ہے، تو اللہ جل شانہ یہاں پہ حاضہ کیوں نہیں فرمایا، ذالک وہ کیوں فرمایا، یہ نہیں فرمایا، وہ اس لیے فرمایا کہ اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ کتاب ہے جس کا اتنا بڑا مقام ہے، جس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ وہ مقام، یہ وہ کتاب ہے، یعنی اس کتاب کی عظمت کو بتلانے کے لیے ذالک کا صیغہ لائے، یعنی کہ وہ، اس میں اشارہ دور کا لائے کہ وہ کتاب جس کی بہت بڑی عظمت ہے۔ آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں قرآن پاک کے ہی تقریباً 55 الف جو ہے نا نام اس کے ذکر کیے گئے، اور وہ نام جو ذکر کیے گئے ہیں قرآن پاک میں، اسی میں سے ایک نام قرآن پاک کا الکتاب بھی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کا جو نام استعمال کیا ہے وہ الکتاب کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ذالک الکتاب، وہ یعنی یہ کتاب یعنی قرآن پاک، لا ری، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، ریب کا معنی شک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جو کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تھے وہ، یعنی کفار مکہ تھے، وہ اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، تو یہ تو ایک شیطان ان کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتا ہے، تو یہ ان کا شیطان ان کو پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پہنچاتے۔ تو یہ ان کے اعتراضات تھے، تو اللہ جل شانہ نے قرآن کی ابتدا ہی لا ریب فیہ سے لفظ سے کر دی کہ یقین دہانی ہو جائے ماننے والوں کے لیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آگے ہے ہدن، ہدایت، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدایت کہتے ہیں سیدھا راستہ، اہدنا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیدھا راستہ، تو یہاں پہ ہے سیدھا راستہ، راستہ ہدل للمتقین، متقین کے لیے۔ یہاں پہ اللہ جل شانہ ہدایت متقین کے لیے کیوں فرمایا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ جل شانہ ہدل للمتقین، بعض جگہ ہدن للناس کہا اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن کو کہا، لیکن یہاں پہ متقین کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ مسلمان اور کافر، وہاں پہ ہدل للناس لوگوں کے لیے کہا اس لیے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی جو ہے نا تلاوت کرتا ہے اور اس میں سے چیزیں جو ہے نا تحقیق کرتا ہے۔ تو غیر مسلم بھی قرآن پاک میں سے چیزیں تحقیق کر کے نکالتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، تو مسلمان بھی، تو غیر کافر جو ہے ان کا مقصد ہوتا ہے نئی چیزیں ایجاد کرنا، اس میں سے نکال کے۔ تمام لوگوں کا ہر ایک مقصد الگ ہوتا ہے، لیکن جو متقین لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جب اس قرآن کو اٹھاتے ہیں تو ہدن، یعنی کہ وہ ہدایت کے لیے اٹھاتے ہیں کہ اس میں سے ہماری ہدایت کے کون کون سے ذخائر چھپے پڑے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو اس لیے ہدل للمتقین کہا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ ہدایت کے لیے قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں۔
آگے فرما دیا ہدی للمتقین، کون سے متقین ہیں؟ تو ان متقین کے اللہ جل شانہ نے آگے کوئی صفات بیان کر دی ہیں۔ سب سے پہلی صفت بیان کی ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تب ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ کیسے ایمان لائیں گے اللہ پر؟ کہ اللہ جل شانہ کے آیت ہے قرآن پاک کی صورت ہے نا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، کوئی اس کا ہمسر، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی طلب، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب چیزوں سے، سب محتاجیوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کے بعد لم یلد، یعنی کہ لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، یعنی اس نے کسی بچے کو جنا نہیں ہے، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی صفات جو ہیں وہ اس کے بیٹے میں آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو جنا نہیں ہے، یعنی میرا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ ولم یولد، اور میں بھی کسی کا بیٹا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی کوئی صفات بیٹے میں آ جاتی ہیں، تو میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، یعنی کسی کی صفات میرے پاس نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کا کہ میں ہی وہ اللہ ہوں کہ میری صفات میری ذاتی صفات ہیں، نہ میں نے کسی سے لی ہیں اور نہ ہی میری صفات کسی میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ چہ جائے کہ اپنی صفات کا کچھ حصہ میں کچھ انسانوں کو دے دوں، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، نہ میرے پاس صفات جو ہیں نہ میں نے کسی سے لی ہیں، اور نہ ہی یہ میں مکمل طور پہ کسی کو دوں گا یا دے سکتا ہوں، یا کسی کے اندر میرے نہ چاہنے کے باوجود اس میں یہ صفات پائی جائے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ صفات آگے منتقل میرے چاہنے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ولم یکن لہ کفوا احد وحدہ لا شریک ہوں، میرے کوئی ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے کہ میں اکیلا ہی ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ پر ایمان لانا یعنی اللہ کو ایک وحدہ لا شریک ایک ماننا، اس کی صفات پر ایمان لانا اور اس کی صفات کے تقاضوں پر بھی ایمان لانا، یہ ہوتا ہے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی فرشتوں پر کس طرح سے ایمان لانا کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت فرما برداری میں رہتے ہیں، نا فرمانی کا مادہ ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ آگے ہے وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ اب ایمان آسمانی کتابوں پر کیسے لائیں گے؟ قرآن پاک پر تو ایمان لائیں گے کہ یہ سچی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے، یہ محفوظ ترین کتاب ہے، لیکن اس سے پہلے والی جو کتابیں ان میں تو تحریف ہو چکی ہے، تو اس پر ایمان اس طریقے سے لائیں گے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام نزول کے وقت جو ہے اللہ جل شانہ کا کلام تھا، اور وہی نزول کے وقت جو حالت تھی وہی حالت جس حصے میں پائی جاتی ہے آج، وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جو حصہ اس وقت نزول کے بعد اب جو ہے نا اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں اپنے جو ہے نا الفاظ داخل کر دیے گئے ہیں، تو وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یعنی کہ پہلی کتابوں پر اس طرح سے ایمان لانا کہ جو نزول کے وقت کتاب تھی وہ اللہ کی سچی کتاب تھی۔ اور اس کے بعد ہے وَرُسُلِهِ، یعنی رسولوں پر ایمان لانا۔ اب رسولوں پر ایمان کس طرح سے لانا ہے کہ پہلے رسول اللہ جل شانہ کے سچے رسول تھے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے احکامات جو دیے گئے تھے انہوں نے آگے احکامات پہنچائے، اور انہوں نے یہ منصب نبوت کے فرائض کما حق ہو مکمل طور پہ ادا کیے۔ اور اس وقت لیکن تعلیمات ہم ان کی نہیں مانیں گے، تعلیمات جو ہے ہم اس نبی کی مانیں گے جو وقت موجودہ نبی ہے، اور وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے انبیاء کرام سچے تھے، انہوں نے اپنی نبوت منصب نبوت کے تمام فرائض بخوبی انجام دیے ہیں، لیکن تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم مانیں گے۔ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اس کے بعد ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی آخرت پر ایمان لانا۔ کیوں کہ اللہ جل شانہ نے دنیا بنائی ہے، کائنات ختم ہوگی، آخرت واقع ہونی ہے، قائم ہونی ہے، قیامت وہاں پہ برپا ہونی ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ حساب کتاب لینا ہے، تو آخرت پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ چیزیں، اور مرنے کے بعد جو حالات ہوں گے وہ تمام حالات پر ہم ایمان لائیں گے۔ یہ ہے ایمان کی صورت، یعنی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیسے غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ سب سے محبوب ترین مجھے جو ایمان ہے وہ کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ جل شانہ کا ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان تو وہ جانتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے،
اس کے بعد اس اور بتائیں تو صحابہ اکرام نے کہا کہ انبیاء اکرام کا سب سے زیادہ مضبوط ایمان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا ایمان بھی ہے لیکن مجھے زیادہ پسندیدہ ان کا ایمان نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ تو اللہ جل شانہ سے براہ راست احکامات لیتے تھے اور لینے کے بعد آگے جو ہے نا اپنی قوم تک پہنچاتے تھے. وہ تو ایک چیز دیکھ کے اور جو چیزیں ان کے سامنے ہوتی تو ان کو دیکھ کے احکامات کو دیکھ کے ان کے سامنے اللہ جل شانہ کے احکامات تھے وہ ان کو دیکھ کے ایمان لاتے تھے. تو ان کے پاس تو ایک ذریعہ موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ ایمان لاتے ہیں. اور بتائیں کس کا قابل اعتبار زیادہ یعنی کہ مجھے محبوب ایمان ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ ہمارا ایمان ہوگا انبیاء کرام کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو میرے سامنے ہو، جو کتاب نازل ہوتی ہے جو وحی نازل ہوتی ہے مجھ پہ اسی وقت تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کی تشریح بتا دیتا ہوں. تمہارے پاس تو نبی موجود ہے لیکن تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا ایمان جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا مجھے محبوب ہے؟ فرمایا صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں کس کا ایمان زیادہ آپ کو جو ہے نا معتبر ہے، سب سے زیادہ ایمان آپ کو محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے وحی کو اترتے نہیں دیکھا، جنہوں نے وحی پر عمل کرتے ہوئے مجھے نہیں دیکھا، ان لوگوں کا ایمان مجھے بہت محبوب ہے کہ وہ بغیر دیکھے ہی کہیں سنی بات جو ہے نا ان کے پاس پہنچے گی اسی پر ایمان لا کر وہ لوگ جو ہے نا اس پر ایمان لائیں گے. تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ان لوگوں کا جو ایمان ہوگا وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اب نماز کو قائم کرنا کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ باقی جو اعمال ہیں ان کے متعلق ہوتا ہے کہ ادا کریں. باقی اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں. الحج اشہر معلومات، کہ مخصوص دنوں میں حج ادا کریں. روزے کے متعلق آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ تمام جو باقی احکامات ہیں وہ اللہ جل شانہ فرمایا کہ ادا کریں. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ قائم کریں. قائم کرنے کون سی چیز ہوتی ہے کہ وہ قائم کرنی وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہمیشگی اختیار کی ہے، جس میں ہمیشگی ہو. جیسے ہی نماز کا وقت آئے وہ وقت میں ہی نماز پڑھے، جیسے ہی نماز کے لیے بلاوا آئے اذان ہو اسی وقت وہ نماز کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا. جس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ اس نے قائم کر دی، کھڑی کر دی، کیا مطلب وہ ہمیشہ کھڑی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو نماز ہے ہمیشہ ہی اس کو ادا کرنا ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے تندرست ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، تمام صورتوں میں نماز کو ادا کرنی ہے. تو یہ نماز جو ہر صورت میں ادا کرنی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس لیے نماز کو کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. تو اس کے بعد اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم رزق دیتے ہیں نا اسی میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ تین جو ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تین صفتیں اللہ جل شانہ نے متقین کی بتائیں. اب پھر آگے اللہ جل شانہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین یؤمنون بعد میں پھر کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے جو صفات جو ہیں وہ ان مومنین کی ہیں جو پہلے یعنی کہ بت پرست تھے، اللہ جل شانہ کی عبادت نہیں کرتے تو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، پہلے کسی شریعت کو نہیں مانتے تھے. وہ جب شریعت مانیں گے تو اس طریقے سے یہ تین صفتیں ان کے لیے ہوگی. اب جو آگے والذین یؤمنون، دوبارہ والذین یؤمنون لے کر آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آگے جو ہے صفات بیان کی گئی ہیں، کہتے ہیں کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پہلے بت پرستی میں شامل نہیں تھے بلکہ کسی اور نبی کی اور پہلے والے نبی کی بات مانتے تھے. ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے انبیاء اکرام پر آئے، قرآن پہلے انبیاء اکرام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ان پر یقین رکھتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ پر جو نازل ہوئی ہے قرآن پاک اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت کس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اللہ جل شانہ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جن میں یہ صفات پائی جائیں گی، غیب پر ایمان لائیں گے، نماز قائم کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں گے،
اللہ نے جو کتاب آپ پر نازل فرمائی یا پہلے انبیاء کرام پر نازل فرمائی ان پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. جو لوگ ان پہ یقین رکھتے ہیں اللہ جل شانہ نے ان کے لیے ہدایت کے اعلان فرمایا کہ یہ میری طرف سے. ایک ہوتا ہے ایک عام شخص کسی چیز کی گارنٹی دے دے کہ یہ میری طرف سے ایک قاصد آ رہا ہے یا میری طرف سے یہ چیز آپ کو پیش کی جا رہی ہے, تو اللہ فرما رہے ہیں یہ میری طرف سے ہدایت پر ہیں. تو وہ احکم الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ خود گارنٹی دے رہا ہے کہ جن میں یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ جو ہے نا میری طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نتیجہ کیا ہوگا یہ ہدایت والے لوگوں کے لیے, وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو جب فرمایا کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے, اس کے بعد جو ہے نا اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بدقسمت لوگوں کو ذکر فرمایا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام تنذرهم لا یؤمنون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بڑے حریص رہتے تھے ہر وقت کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں, سارے اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں, کوئی شخص ایسا اس میں موجود نہ ہو جو غیر مسلم ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے حرص کرتے تھے اور دن رات یہی جو ہے نا اسی میں اور کوشش میں لگے رہتے تھے تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے غیر مسلم ہو کر نہ مرے بلکہ مسلمان یہ میرے کلمہ پڑھ کے مرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حرص میں رہتے تھے, بڑی کوشش کرتے تھے. تو اللہ جل شانہ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم کہ جن لوگوں نے کفر کر لیا ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے ہاں برابر ہے. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کی طرف سے برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس کے دل پہ جو ہے نا ایک کالا بلیک جو ہے دبا لگ جاتا ہے, ایک نقطہ لگ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے, تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے. اسی طرح سے چلتے چلتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی چیز روشنی کوئی چیز ہدایت نظر نہیں آتی. جب اس کو کچھ نظر نہیں آتا تو پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں, اب ان پر آپ کی جو دعوت ہوگی, آپ کا جو کلمے کی طرف ان کو بلانا ہوگا, یہ ان پر اثر نہیں کرنے والا. تو آپ اتنا زیادہ حریص یا اتنا زیادہ آپ ان کے لیے تکلیف نہ اٹھایا کریں. آگے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے, اور علی قلوبہم وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. اللہ نے ان دونوں کان اور دل کے متعلق فرمایا کہ مہر لگا دی ہے, اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ محسوسات کے ذریعے سے بھی اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ان کو کوئی چیز دیکھ لیں تو دیکھنے کے ساتھ بھی یہ چیزیں ایکسیپٹ کر سکتی ہیں. یعنی ان کے اندر چیزوں کے دخول کے بہت سارے راستے ہیں. تو اللہ نے مہر لگا دی. مہر جس طرح سے ایک خط وغیرہ خط ٹائپ کی کوئی چیز ہو تو اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے کہ اس کے اندر اب کوئی چیز داخل نہیں ہوگی, اندر سے باہر نہیں نکلے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل بالکل سیاہ ہو چکے ہیں, اب دل کے اندر ان کے نہ کوئی چیز داخل ہوگی اور ان کے کانوں کے اندر بھی ہدایت کی جو ہے نا کوئی بھی چیز داخل نہیں ہوگی, بلکہ ان پر مہر لگا دی جا چکی ہے. وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, چونکہ آنکھیں جو ہوتی ہیں ان کے جو ہے نا چیزوں کو معلوم کرنے کی ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے دیکھنا. تو جب دیکھنے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت یعنی پردہ پڑ جائے تو پھر انسان کو آگے کچھ نظر نہیں آتا. کہ ایک انسان دیوار کی ایک سائڈ پہ کھڑا ہے تو دوسری سائڈ پہ وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے نا ذرائع کے علاوہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ صرف پردے کی ضرورت ہے, آنکھوں سے یہ زیادہ دیکھ ہی نہیں سکتے. صرف اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نہیں دیکھ سکتے ہدایت کو, کہ ہدایت ہمارے لیے جو ہے نا روشن چراغ ہے, ہم لوگ راہ راست پہ آ جائیں گے. تو یہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جو ہے نا پٹی پڑ گئی ہے, پردہ پڑ گیا, یہ لوگ ایمان نہیں قبول کر سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کا فیصلہ بدقسمت لوگوں کا فیصلہ جو اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ ان کے لیے دردناک بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیکچر. آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی کویسچن نہیں ہے؟ اگر کوئی بات اس لیکچر پر ہمیں سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ایسی کوئی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ نہیں, چلیں ٹھیک ہے. خدا حافظ بیٹا.